عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ عمر ابن عاص کے بیٹے عبداللہ ساری رات نفلوں میں کھڑے ہوتے تھے، سارا دن روزے رکھتے تھے اور گوشت نہیں کھاتے تھے. تو ان کے والد عمر ابن عاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا عبداللہ ساری رات نفلیں پڑھتا ہے اور سارا دن روزے رکھتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا. اور گوشت کھانے کی بات اصل میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تصور تھا کہ گوشت نہ کھانا اللہ کے قریب لے جاتا ہے، یعنی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے کہ گوشت کھانے سے انسان کی شہوتیں بھڑکتی ہیں. جب شہوتیں بھڑکتی ہیں جس کے نتیجے عبادت میں رکھنا آتا ہے، لہذا وہ گوشت نہیں کھاتے، اپنے آپ کو کمزور رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں عبادت اور اطاعت کرنے میں آسانی ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو تقرب الہی کے حصول کے لیے گوشت نہیں کھا رہے ہیں، لہذا اس نیت سے نہ کھانا شرک ہے، گناہ ہے. آج بھی بہت سے لوگ گوشت نہیں کھاتے، لیکن وہ گوشت آپ طبی مجبوری میں نہیں کھاتے. عجیب، ہمیں ڈاکٹر نے ریڈ میٹ منع کر دیا ہے، آپ کی طبی مجبوری نہ کھائیے. آپ اس کو حرام تو نہیں سمجھتے، یا نہ کھانے کو آپ اللہ کے تقرب کا ذریعہ تو نہیں سمجھتے. جیسے ہندو ہے، ہندو گوشت نہیں کھاتا، لیکن وہ نہ کھانا وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے رام رام کے قریب ہو جائیں گے، اس کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کے گوشت نہیں کھاتا. وہ گوشت اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی طبی معاملہ ہے. اگر ایک مسلمان ویجیٹیرین ہے تو اس کا ویجیٹیرین اور معنی میں ہے کیونکہ وہ گوشت اس کی صحت کو نقصان دے رہا ہے. اور اگر ایک ہندو ویجیٹیرین ہے تو وہ ایک اور معنی میں ہے کیونکہ گوشت نہ کھانے کو اللہ کا تقرب سمجھ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت پہنچی، آپ نے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ساری رات نفلیں پڑھتے ہو. جی یا رسول اللہ. تم سارا دن روزے رکھتے ہو. جی یا رسول اللہ. تم گوشت نہیں کھاتے ہو. جی یا رسول اللہ. اب دیکھو، یہ ایک سنت عمل بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی شکایت لگے تو پہلے اس شکایت کو ویریفائی کر لو کہ بھئی یہ میں نے سنا یہ صحیح ہے. بھلے ابا نے شکایت کی ہے، کیونکہ ابا بھی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دیکھا کچھ اور سمجھا کچھ اور ہو، شکایت لگا بیٹھے، اس سے سنتے نہ بھڑک جاؤ. اور جی اس کا ابا تو جھوٹ نہیں بول سکتا. بھائی جھوٹ کی بات نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ حقیقت ہے کیا بیٹھا ہو. اس لیے ویریفائی کیا رسول اللہ. پہلے ویریفائی ہو گیا، اب آپ غضب نہ، اب ڈانٹا. آپ کہا کہ انا لنفسک علیک حقا، تیری نفس تیری ذات کا تجھ پر حق ہے. انا لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے. انا لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے. انا لعینک علیک حقا، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے. فرمایا اگر تو ساری رات سوئے گا نہیں تو آنکھیں تیری اندر گڑ جائیں گی، تو گوشت نہیں کھائے گا، ہڈیوں کا پنجر بن جائے گا. تیری بیوی کا حق ہے، اس حق کو تو کیسے پورا کرے گا. ڈانٹا. اب جو عمل تو کر رہے تھے لیکن عمل صالح نہیں تھا، صالح نہیں تھا. ان سے زیادہ عمل کرنے والا کون؟ ساری رات نفلیں پڑھ رہے ہیں، ساری رات روزے رکھ رہے ہیں. آج اگر ہمیں کسی کا پتہ چلے یار ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، سارے دن روزے رکھتا ہے، ہم ہاتھ چومیں گے کہ نہیں؟ بھائی اللہ کا ولی ہے بھائی، ماشاء اللہ. لیکن ہم چونکہ پیغمبر نہیں ہیں، پیغمبر کی نگاہ دیکھو کہاں جا رہی. کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اپنی جان پر بھی ظلم کر رہا ہے، اور اس کی بیوی بھی تو ہے، تو بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے. یہ ظلم کر رہا ہے، یہ عدل نہیں ہے، ظلم ہے. آپ نے ڈانٹا اور فرمایا کہ رات کے 3 حصے کرو جیسے میں کرتا ہوں. فرمایا 3 حصے کرو. ایک حصے کے اندر فرمایا کہ میں آرام کرتا ہوں، جسم کا حق ادا کرتا ہوں. دوسرے حصے میں اپنی بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں. اور تیسرے حصے میں اپنے اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. کیا ترتیب ہے، سبحان اللہ. یہ ہے دیکھو، یہ عمل ہے، عمل صالح. اب عمل صالح بنا کہ جب وہ شریعت فطرت اور سنت کے مطابق ہوا، کیونکہ فطرت بھی عین شریعت ہی ہے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. اسلام کا کوئی بھی رکن اور کوئی بھی حکم وہ فطرت سے خارج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دین فطرت. تو دیکھو عمل تو ہے لیکن صالح نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دی، عمل صالح ہونا چاہیے.